کیونکہ ہمارے وہ زمانے کے جو بزرگان دین تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے اور اکابرین تھے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جن کو ہوم لینڈ چاہیے ان کو دے دو، ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں کے زمین میں ہی ہماری ہڈیاں اور ہمارا گوشت مل جل کر وہ یہیں کے ہڈی میں مٹی میں ہم اپنی قبریں بنائیں گے، ہم کو ہمارا ہوم لینڈ نہیں چاہیے۔ اور جیسا انہوں نے ان بزرگان دین نے کہا، اور پھر یہ بزرگان دین اس ملک میں رک گئے، اور بعد میں ویسا ہی ہوا کہ جب ملک کے ٹکڑے ہو گئے، لوگ جانے لگے، اس وقت میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بولے حضرت چلو آپ بھی ادھر، اگر ادھر رک جاؤں گے نا اس کے بعد میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بولے بھائی جانے کا دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، مگر کیا کروں، یہ جامع مسجد کے مینارے جھک جھک کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تو یہاں تھی، وہاں چلے جاتے تو پھر جامع مسجد دلی کا کیا ہوتا تھا، تاج محل کا کیا ہوتا تھا، مسلمانوں کی اس ملک میں لاکھوں کروڑوں جو مسجدیں ہیں مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، اس کا کیا ہوتا تھا۔ اور ایسا ہوا بھی، جن دیہاتوں کے جن شہروں کے مسلمان پورے شہر کے نکل گئے، بعد میں ان دیہاتوں اور گاؤں کی مسجدوں کو جانوروں کے ریوڑ بنا دیا گیا۔ آپ پنجاب میں جا کر دیکھو، اگر آپ کا جماعت میں اس علاقے میں وقت لگا ہوگا، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو گریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں، ہمارے پورے شہر میں اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جن کو بھینسوں اور گایوں بیلوں کا طبیلہ بنا دیا گیا، کیونکہ مسجد کو آباد کرنے والے اس گاؤں میں رکے ہی نہیں، تو پھر اب مسجد کہاں سے آباد ہوئی۔ اس کے بعد بھی میرے محترم بزرگوں، جو مسلمان اس ملک میں رکے، انہوں نے اپنا خون پسینہ لگا کر اس ملک کو سنوارنے کا کام کیا۔ آج آپ کو اس ملک میں جتنی چمک دمک نظر آ رہی ہے، یہ ساری کیا ساری مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے اس ملک کو مسلمانوں نے کیسے سنوارا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جب سن 65 کی یا 71 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں پاکستان کو جو شکست ملی وہ عبدالحمید غازی پوری کی وجہ سے۔ کون تھے وہ؟ مسلمان ہی تھے۔ کوئی بھی ٹینک کے اوپر سے حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آگے بڑھے، ٹینک کے اندر گھس گئے اور لاہور میں داخل ہو کر انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ پاکستان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور اللہ نے ہندوستان کو کامیابی عطا کی۔ کس کی وجہ سے؟ عبدالحمید غازی پوری کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے ان کو پرم ویر چکر کا ایوارڈ دی۔ آگے بڑھتے جاؤ، یہ ملک ایسا تھا کہ ہمارے ملک کے چاروں طرف دشمن ہیں، ایک طرف سے چائنا ہمارا دشمن ہے، دوسری طرف سے پاکستان ہمارا دشمن ہے، ہم دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کو لے کر کئی بڑے بڑے سائنسدانوں نے فکریں کی کہ اگر ہمارے ملک میں ایٹمی پاور بنانے کی طاقت پیدا ہو جائیں گی تو ہمارے آزو بازو کے دشمن ہم سے ڈرنے لگیں گے، اور کئی مرتبہ کوششیں ہوئی 1971 میں، 77 میں، لیکن وہ جتنے میزائل بنائے گئے وہ پھس کے پھٹاکے کے جیسے پھس بول کے ہو گئے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ کو مسلمانوں کو عزت دینی تھی، اس لیے اللہ نے اے پی جے عبد الکلام صاحب کو کھڑے کی، اور اے پی جے عبد الکلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے ایسا میزائل بنایا کہ وہ میزائل اپنی جگہ سے 10,000 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر پہ حملہ کر سکتا ہے، چائنا کے کسی بھی شہر پہ یہاں بیٹھے بیٹھے حملہ کر سکتا ہے۔ ہندوستان کو وہ طاقت عطا کی کہ ہندوستان، امریکہ، جرمنی، برٹن، اسرائیل، پہلے صرف یہ 4 ملکوں کے پاس ایٹمی پاور تھا، اور چائنا ان کے برابر ہو گیا اور ان کے برابر سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنا۔ کس کی قربانیوں کی وجہ سے؟ ایک مسلمان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انگریزوں نے جنہوں نے ویکیپیڈیا میں اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں لکھا، انہوں نے لکھا دا فادر آف میزائل، دا فادر آف ڈیولپمنٹ آف میزائل مین بول کے، ایسا اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ جملے مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کے میزائل پاور کے باپ ہے اے پی جے عبد الکلام صاحب۔ ایک مسلمان نے ہندوستان کو وہ مقام دیا۔ اس کے علاوہ آپ آگے بڑھو، ہندوستان میں 2 مسلمان، عظیم پریم جی اور یوسف حمید صاحب، یہ 2 مسلمان دنیا کے جو بلینئر ہے، جو کروڑ پتی ابز پتی ہے، سب سے بڑے،
ان دونوں میں یہ ہندوستان کے دو لوگوں کا نام، یہ امبانی بھائیوں کے بعد میں تیسرا نام آتا ہے عظیم پریم جی کا، اور چوتھا نام آتا ہے یوسف عبد الحمید صاحب کا۔ یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ جتنا بڑا ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، تھائی لینڈ بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا، یہ پورے علاقے کے اندر صرف یہ دو مسلمان ایسے ہیں جن کا فوربس کی لسٹ کے اندر نام ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے بلینئر کے اندر یہ دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا دیا ہندوستان کے مسلمانوں کو؟ عظیم پریم جی نے وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی ہندوستان کو عطا کی، ہندوستان کو پتہ بھی نہیں تھا کمپیوٹر کسے کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے انڈیا میں لانے والا آدمی عظیم پریم جی تھا۔ اور دواؤں کی جو کمپنی ہے سپلا، یہ یوسف عبد الحمید اس کے مالک ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں آج تک ایڈس کی کوئی دوا نہیں بنی، لیکن یوسف عبد الحمید نے وہ دوا بنا کر دنیا کو بتا دی۔ یہ پہلا کارنامہ، یعنی امریکہ نے ان کے آگے سر جھکایا کہ ہمارے سائنٹسٹ وہ دوا نہیں بنا سکے، تم نے وہ دوا کیسے بنا دی؟ اللہ نے ایک مسلمان کو وہ مقام عطا کیا۔ وہ دوا یونائٹڈ نیشن جو ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو پورے دنیا میں فری میں جو ایڈس وغیرہ کی دوائیں سپلائی کرتی ہے، وہ صرف سپلا کمپنی سے وہ مال خریدتی ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان کے ذریعے سے وہ عزت دی۔ اس کے علاوہ بھی اس ملک میں مسلمانوں نے، آپ کو معلوم ہے 1875 میں جب لوگوں کو پرائمری اسکول نہیں معلوم تھے، وہ زمانے میں سب سے پہلے یونیورسٹی کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی علی گڑھ کے اندر۔ اس کے بعد 1918 میں یہ پورے علاقے میں جو دکن کا علاقہ ہے، سب سے پہلے یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی نظام سرکار نے حیدرآباد کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے، اور اس کے 2 سال بعد 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے اندر۔ یہ انڈیا کی سب سے بڑی اسٹارٹ کی 3 بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے جن کی بنیاد کس نے ڈالی؟ مسلمانوں نے ڈالی۔ تو مسلمانوں نے میرے محترم بزرگوں اس ملک کو سنوارنے کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ میں آپ کو پورے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ دوسروں نے اپنا پسینہ بھی اتنا نہیں بہایا جتنا مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے اس ملک کے لیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے اور اسی میں مریں گے اور اسی میں ملائے جائیں گے۔ لیکن آج یہ چند جو فتین اور مفسدین جو پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف ماحول تیار کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، بلکہ اور زیادہ اس ملک سے اور اس مٹی سے محبت کریں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اور یہ کس کی مٹی ہے؟ ہماری مٹی ہے۔ یہ ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے، ہم نے اس مٹی کو سنوارا ہے۔ ہم ان کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں، ان کو بولنے دے، بکنے دے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، مولانا ابوالکلام آزاد اور رفیع احمد کدوائی صاحب، مولانا محمد علی جوہر اور فخر الدین علی احمد صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں جو قاعدہ قانون بنا آزادی کے بعد، اس ملک کو انہوں نے ایک ڈیموکریسی بنائی۔ ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے ہر رہنے والے کو برابری کا حق حاصل ہے۔ بس اب میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے دلوں سے ڈر کو نکال دینا ہے۔ کسے نکالنا ہے بھائی؟ ڈر کو نکالنا ہے۔ اپنے دل سے ڈر کو نکالو، اس لیے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں۔ ہمارے دل سے ڈر کو نکالو۔ کوئی ہم کو چھیڑتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہم کو برابری کا حق حاصل ہے۔ ہم کو اللہ نے اس کا حق دیا ہے کہ ہم کورٹ میں جا کر اور ہم جو ہے ہم جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، ہم وہاں تک جا کے اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے دل کا ڈر نکالنا ہے، اور دوسرا آپس میں محبت اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے ہم اپنے دلوں سے یہ جماعتی جو نظریات ہے اور مسلکی جو جھگڑے ہیں، اب ان سب کو بھلا کر ایک دوسرے سے پیار محبت اپنے دل میں پیدا کرے، ہر ملنے والے کو سلام کرے اور اس سے مصافحہ کرے۔ جتنا ہمارے اندر یونٹی بڑھیں گی، جتنا آپس میں محبت بڑھیں گی، اتنا ہی ہمارے دشمنوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ کریں گے بھائی سبھی فکر؟ اور تیسرا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ اس ملک کو بھی سلامت رکھ اور اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو بھی سلامت رکھ۔
اس لیے کہ یہاں پر ہندو مسلمان آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے ساتھ میں مل کے رہ رہے ہیں، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اسی پونا شہر کے اندر ایک مسجد ہے، جس زمانے میں آڑندی کی جترا ہوتی ہے اور جو وارکری لوگ آتے ہیں وہ مسجد کے کمیٹی والے کنٹلوں سے کھانا پکا کر ان کو کھلاتے ہیں، یہ آپسی محبت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جب ہمارے اجتماع ہوتے ہیں جماعت کے، تبلیغ کے اور دوسرے جو بھی اسلامک پروگرام، ہم کو زمین کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے جو بیچارے ہندو بھائی ہیں وہ آگے بڑھ کے اپنے کھیت ہم کو دیتے ہیں۔ ارے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ ہم جب اجتماعات میں جاتے ہیں، راستے میں دیہات کے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، چھوٹے بڑے بچے کھڑے رہ کے اجتماع والوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، وہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ہم کو بھی ان سے محبت کرنا ہے۔ لیکن یہ چند جو بیچ میں فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور یہ جو شریر ہے، ان سے ہم کو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے سے ہم کو پورا حق ہے، ہم اپنی آواز کو کہاں پر لے کر جائے؟ عدالت میں لے کر جائے۔ برداشت بھی نہیں کرنا ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے آپ فوراً وہاں پر جاؤ، اگر آپ کی بات اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں نہیں سنی جاتی ہے آپ کمشنر آفس میں جاؤ۔ اس لیے کہ 2 روز پہلے ہی جمعیت کے وفد نے کمشنر سے ملاقات کی، سارے حالات ان کو سنائے تو انہوں نے یہی کہا کہ مسلمانوں کو یہ میرا میسج پہنچاؤ، اپنے دلوں سے ڈر نکالو، تم کو کوئی بھی تکلیف پہنچاتا ہے اپنے قریب کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھاؤ، اور اگر وہ نہیں لکھتے ہیں تو سیدھا میرے آفس میں آؤ۔ کریں گے ساتھی اس کی فکر بھائی؟ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما